بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ ہم پاک اسٹڈی کا پہلا چیپٹر پڑھ رہے ہیں جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کرپس مشن کی تجاویز، جس میں ہم کرپس مشن کا تاریخی پس منظر، کرپس تجاویز اور سیاسی جماعتوں کے رد عمل کو دیکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ایک اسکیچ ہے۔ اس اسکیچ کے ذریعے آپ کو علم معلوم ہوگا کہ کرپس مشن برصغیر کب آیا، کرپس مشن کی قیادت کس نے کی، کرپس مشن کے وقت برطانیہ کا وزیر اعظم کون تھا، کرپس مشن کے مقاصد کیا تھے اور اس میں کتنے ممبرز تھے۔ کرپس مشن برصغیر میں مارچ 1942 میں آیا، 1942 میں۔ کرپس مشن کی قیادت سر اسٹیفورڈ کرپس نے کی۔ کرپس مشن کے وقت برطانیہ کا وزیر اعظم ونسٹن چرچل تھا۔ کرپس مشن کا مقصد یا مقاصد تھے کہ ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل اور ہندوستان کی حمایت حاصل کرنا۔ وہ ہندوستان کی حمایت کیوں چاہ رہے تھے؟ دراصل جنگ عظیم دوم میں وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی ان کو سپورٹ کریں۔ کرپس مشن میں 4 ممبرز تھے۔ تو اس اسکیچ کے ذریعے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کرپس مشن کب، کیوں اور کس لیے برصغیر میں آیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب ہم کرپس مشن کے حوالے سے تاریخی پس منظر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 2 واقعات آتے ہیں۔ 1935 سے 1939 کے دوران 2 اہم واقعات رونما ہوئے جو کہ تاریخی پس منظر کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ وہ 2 واقعات کیا ہیں؟ 1935 میں 1935 میں برطانوی حکومت نے ایک انڈین ایکٹ پاس کیا تھا جس میں یہ بات تھی کہ ہر 10 سال بعد برطانوی حکومت کی زیر نگرانی برصغیر میں جنرل الیکشنز ہوں گے۔ تو 1936 اور 7 میں 1936 اور 37 میں عام انتخابات ہوئے جس میں برصغیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، اور برصغیر کی بڑی جماعتوں میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس شامل تھے۔ اب جب رزلٹ آیا تو انڈین نیشنل کانگریس نے تمام سیٹیں حاصل کر لیں۔ 1937 میں کانگریسی وزارتیں قائم ہو گئیں، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ستم شروع کر دیے۔ اسی دوران 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دیا، اس دوران جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور یہ جنگ عظیم دوم تھی جو کہ 1939 سے 1945 تک رہی ہے۔ اب اس جنگ کا پس منظر کیا تھا، واقعات کیا تھے، وجوہات اور نتائج کیا تھے، کیونکہ یہ ہمارے تاریخی پس منظر کے ساتھ اٹیچ ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ جنگ عظیم دوم دراصل جنگ عظیم اول کی ایکسٹینشن تھی۔ وجوہات کیا تھیں، واقعات کیا تھے، ہم اس پر بحث کرتے ہیں۔ جنگ عظیم اول کے بعد جنگ عظیم دوم ہوئی ہے، اس میں 2 گروپس تھے، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، الائڈ پاورز اینڈ ایکسس پاورز۔ الائڈ پاورز میں اتحادی تھے، یعنی اہم ممالک کیا تھے؟ انگلینڈ، سوویت یونین، فرانس، یونائٹڈ اسٹیٹس اور برطانیہ۔ ایکسس پاورز میں کیا تھے؟ اٹلی، جرمنی اور جاپان۔ تقریباً یہی ممالک پہلی جنگ عظیم میں بھی آمنے سامنے تھے، یعنی ایک طرف اتحادی ممالک تھے اور دوسری طرف اٹلی، جرمنی اور جاپان تھی۔ کاسز کیا تھیں؟ جنگ عظیم دوم کی اہم وجوہات کیا تھیں؟ کہ پولینڈ نے جرمن پر قبضہ کیا ہوا تھا، مداخلت کی ہوئی تھی جرمنی میں، جرمن انویژن آف پولینڈ۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ جرمن انویژن آف سوویت یونین، کہ روس نے مداخلت کی تھی جرمنی میں۔
تھرڈ ریزن کیا تھی؟ دی ہولوکاسٹ۔ اب بچوں ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ہولوکاسٹ دراصل ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے، ایک ایسی اصطلاح ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جرمنی کے لوگوں نے، جرمنس نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ جرمنی کا سپہ سالار، جرمنی فوج کا لیڈر جو کہ ہٹلر تھا اور اس کی پارٹی نازی پارٹی کہلاتی تھی، انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور اس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وجہ ہے جاپانیز امپیریلزم۔ جاپانی اپنی فوجی اور عسکری طاقت میں اضافہ چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں پر قبضہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اٹیک آن پرل ہاربر، یہ ایک بندرگاہ تھی شمالی امریکا کے ایک حصے میں جہاں پر جاپانیز نے حملہ کیا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسفک اوشین ہے، یہاں پر ہواوین آئی لینڈ ہے جو کہ امریکہ کے کنٹرول میں تھا۔ یہاں ایک بحری جہاز آ رہا تھا تو جاپان سے اس بحری جہاز پر حملہ کیا گیا، تو یہ بھی ایک وجہ بنی ہے دوسری جنگ عظیم کی شروع ہونے کی۔ اس کے بعد نارمینڈی لینڈنگز ان یورپ کے نارمینڈی دراصل فرانس میں ایک جگہ ہے جہاں پر فتح کے بعد 1944 میں جو گروپس تھے اتحادیوں کے وہاں پر داخل ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے اس کو نارمینڈی لینڈنگز ان یورپ کہا گیا۔ یہ فرانس میں اس جگہ کا نام ہے۔ اس کے بعد ڈراپنگ آف ایٹمک بامز آن جاپان، یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتائیں گے کہ جنگ عظیم دوم یہ وہ جنگ ہے جب جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹمک بم گرائے گئے ہیں، اس سے ہولناک تباہی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 5 کروڑ لوگ یا اس سے زیادہ لقمہ اجل بنے ہیں، جس میں فوجی بھی تھے اور عام لوگ بھی تھے۔ تو بات ہو رہی تھی جاپان کی کہ جاپان کے 2 شہروں پر ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرائے گئے۔ یہاں بچوں آپ کو ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ پہلا بم 6 اگست 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا گیا۔ اس بم کا نام تھا لٹل بوائے، مطلب اس کا ایک نام رکھا گیا، اس بم کا نام ایٹمک بم کا نام تھا لٹل بوائے۔ دوسرا بم جو گرایا گیا ٹھیک 3 دن بعد یعنی 9 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ناگاساکی پر، اس کا نام تھا فیٹ بوائے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی، آپ کو بتا دی۔ اچھا، اب وجوہات کی بات ہو گئی ہے، گروپس کی بات ہو گئی ہے جنگ عظیم دوم کے حوالے سے، تو اس کے نتائج کیا رہے؟ نتائج یہ تھے کہ پہل تو یہ تھا کہ جاپان، جرمنی اور اٹلی جیت رہے تھے، لیکن آخرکار 1945 کے بعد کیا ہوا کہ الائڈ پاورز جیت گئے۔ جیسے پہلی جنگ عظیم میں وہ جیتے تھے، اسی طرح الائڈ پاورز یعنی اتحادی، جن میں انگلینڈ، روس، فرانس، برطانیہ، یونائٹڈ اسٹیٹس شامل تھے، وہ دوسری جنگ عظیم میں بھی جیت گئے۔ اب صورتحال کیا تھی؟ اب صورتحال یہ تھی کہ جنگ عظیم دوم پورے عروج پر تھی۔ جرمنی اور جاپان کے خلاف اتحادیوں کی فوجیں پسپا اختیار کر رہی تھیں۔ یہ 1939 کے اوائل کی بات ہو رہی ہے کہ جنگ عظیم دوم کی شروعات کی بات ہو رہی ہے۔ اس دور میں برطانوی وزیر اعظم مسٹر چرچل کو ہندوستان کے لیڈروں سے بہتر تعلقات کی ضرورت محسوس ہوئی۔ برصغیر کے سیاسی حالات اس وقت خاصے خراب تھے۔ کیوں خراب تھے؟ اس لیے کہ کانگریسی وزارتیں جو کہ 1937 سے 1939 تک رہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ہندوؤں کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس، وہ ایک سیاسی اور سازشی چال انہوں نے چلی۔ وہ کیا تھی کہ جاپان جو ہے وہ جنگ عظیم دوم میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیت جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ انگریز ہارنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے اور ہم مختار کل بن کر ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیں گے اور مسلمانوں پر ظلم ستم کریں گے۔ کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دے کر سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی تھی۔ ان کے سارے رہنما جیلوں میں بند تھے۔ حکومت کے ساتھ کانگریسی تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ کانگریس رہنما جاپانیوں کی ابتدائی کامیابیوں سے خاصے متاثر تھے اور توقع کر رہے تھے کہ جاپانی افواج برطانوی حکمرانوں کو برصغیر سے نکال کر اقتدار ہندوستانیوں کے سپرد کر دیں گی۔ مسلمان تقسیم ہندوستان کا مطالبہ قرارداد پاکستان کے ذریعے 1940 میں کر چکے تھے،
لہٰذا وزیر اعظم چرچل نے لارڈ اٹلی کی تجویز پر ایک مشن ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہندوستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا جائے اور جو سیاسی اثر رسوخ اور جو پولیٹیکل اپروچ برصغیر میں برطانوی حکومت کی کم ہو رہی تھی اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ اس حوالے سے 22 مارچ 1942 کو ایک مشن سر اسٹیفورڈ کرپس کی قیادت میں ہندوستان پہنچا۔ انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ وہ ایسا حل لائے ہیں جو اکثریت اور اقلیتوں کو مطمئن کر دے گا۔ کرپس مشن نے برصغیر میں وائسرائے اور اس کی انتظامی کونسل سے تبادلہ خیالات کے بعد کانگریسی اور مسلم لیگی رہنماؤں سے ملاقات اور 29 مارچ 1942 کو اپنی تجاویز پیش کر دیں۔ اب یہ ہم نے تاریخی پس منظر ڈسکس کر لیا۔ اب ہم تجاویز ڈسکس کرتے ہیں کہ سر اسٹیفورڈ کرپس آخر کون سی تجاویز، کون سا پلان، کون سا منصوبہ لائے تھے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے برصغیر کے تمام سیاسی مسائل حل ہو جائیں گے، اکثریت اور اقلیتوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرپس مشن کی تجاویز کیا ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے۔ کرپس مشن کی تجاویز، پہلی تجویز ہے ہندوستانیوں پر مشتمل حکومت کا قیام، کہ دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے شعبوں کے ساتھ تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے اور ہندوستانیوں پر مشتمل حکومت قائم کی جائے گی۔ ہندوستانیوں پر مشتمل حکومت کا قیام کیسے ہوگا کہ دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے علاوہ باقی تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے اور ہندوستان میں ہندوستانی حکومت کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہے مرکزی دستور ساز اسمبلی کی تشکیل، کہ ایک ایسی مرکزی اسمبلی بنائی جائے گی جو کہ آئین سازی کرے گی، ملک کا دستور بنائے گی اور مرکزی اسمبلی کو، مرکزی دستور ساز اسمبلی کو صوبائی اسمبلیاں منتخب کریں گی۔ اس کے بعد ڈومینین کا درجہ، کہ جنگ کے بعد انگریزوں نے یہ وعدہ کیا کہ جنگ کے بعد برصغیر کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈومینین کیا ہے۔ ڈومینین سٹیٹس، انگلش میں کولونیل سسٹم، اردو میں نو آبادیاتی نظام۔ اب ڈومینین کیا ہے اس پر ذرا آپ فوکس کریں۔ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کے تمام معاملات، وہ انٹرنل ہوں یا ایکسٹرنل ہوں، وہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھے۔ انگریز سیاہ و سفید کے مالک تھے، جس طرح چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اندرونی معاملات اور بیرونی معاملات تمام کے تمام انگریزوں کے پاس تھے۔ اب انہوں نے اپنے سیاسی اثر رسوخ کو بہتر کرنے کے لیے ایک سیاسی چال چلی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ہندوستانیوں کو، یعنی برصغیر کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا۔ اب ڈومینین کا درجہ سے کیا مراد ہے کہ ہندوستانی اندرونی معاملات میں آزاد ہو جائیں گے اور بیرونی معاملات میں ان پر برطانوی حکومت کرے گی، یعنی انٹرنل افیئرز میں وہ جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، جبکہ ایکسٹرنل افیئرز ان کے پاس نہیں ہوں گے۔ دوبارہ سے سنیں، ڈومینین سے مراد ایک ایسا نظام ہے جس میں کوئی ملک اندرونی طور پر آزاد ہوتا ہے، جبکہ بیرونی معاملات کے حوالے سے وہ کسی بڑی طاقت کا محکوم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ انگریز جو تھے وہ کم از کم ہندوستانیوں کو بحیثیت قوم سمجھتے ہوئے ایک سٹیٹس دینے جا رہے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ ڈومینین سے کیا مراد ہے، یعنی اندرونی معاملات میں آزادی جبکہ بیرونی معاملات میں محکومی۔ اس کے بعد اقلیتوں کا تحفظ، کہ برصغیر میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت برطانیہ مناسب اقدام اٹھائے گی اور انہیں پوری طرح تحفظ فراہم کرے گی۔ اس کے بعد صوبائی خود مختاری، آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے، کنفرمیشن کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے
اس آئین کی توثیق نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں اور نیا دستور خود تشکیل دے لیں۔ کرپس تجاویز کے اختتام پر سر اسٹیفورڈ کرپس نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ان تجاویز کو مکمل طور پر منظور کر لیں یا مکمل طور پر مسترد کر دیں یعنی ریجیکٹ کر دیں۔ منظوری کی صورت میں ان تجاویز پر عمل درآمد جنگ کے اختتام پر کیا جائے گا۔ اب یہ تو تھیں کرپس مشن کی تجاویز۔ کیا تھیں؟ ہندوستانیوں پر مشتمل حکومت کا قیام، مرکزی دستور ساز اسمبلی کی تشکیل، ڈومینیت کا درجہ، اقلیتوں کا تحفظ، صوبائی خود مختاری۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کرپس تجاویز پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل کیا رہا۔ کانگریس کا رد عمل یعنی انڈین نیشنل کانگریس کا، ہندوؤں کا، گاندھی کا رد عمل کیا تھا؟ گاندھی اور ان کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے ان تجاویز کو یکسر ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے کے اختیار کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، بلکہ کانگریس نے کرپس تجاویز کا مذاق اڑایا۔ گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بعد کی تاریخ کا چیک ہے اور ایسے بینک کا چیک ہے جو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی یہ گاندھی کا ایک قول، گاندھی کا ایک محاورہ تاریخ میں بہت مشہور ہے کہ انہوں نے کرپس تجاویز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایسے بینک کا چیک ہے جو باؤنس ہو جائے گا، یعنی یہ بینک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ کانگریس ویسے بھی جنگ میں برطانوی افواج کی حالت دیکھ چکی تھی اور توقع کر رہی تھی کہ اب برصغیر کے مستقبل کا فیصلہ انگریزوں کی بجائے جاپانی کریں گے۔ جاپانی کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے کہ 1939 کی جنگ یعنی جنگ عظیم دوم میں پہل یہ دیکھا جا رہا تھا، سمجھا جا رہا تھا کہ جاپانی یہاں پر طاقت حاصل کر رہے ہیں، جاپان جیت رہا ہے اور اتحادی ہار رہے ہیں۔ لیکن بعد میں پانسا پلٹ گیا اور اتحادی جیت گئے۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ یعنی مسلمانوں کی جماعت کا رد عمل کیا تھا۔ قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ نے پہلے کرپس مشن اور حکومت برطانیہ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان تجاویز میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں سے آئین کی توثیق والی شق مسلمانوں کے لیے بہتر تھی۔ لیکن چونکہ پاکستان کا قیام مسلم لیگ کا مقصد بن چکا تھا اور اس مطالبے کو واضح طور پر تجاویز کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ آپ تجاویز دوبارہ سے دیکھیں کہ کہیں بھی مطالبہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، اس لیے اس سے کام کسی نقطہ نظر پر مسلمان متفق نہ تھے۔ اس لیے پاکستان کے مطالبہ کو تجاویز میں واضح طور پر تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے کرپس تجاویز کو مسلم لیگ نے مسترد کر دیا یعنی ریجیکٹ کر دیا۔ اب کیا تھا؟ اب کرپس تجاویز ناکام ہو گئیں، یعنی کرپس جو منصوبہ لے کر آئے تھے سر اسٹیفورڈ کرپس وہ ناکام ہو گیا۔ کیوں ناکام ہوا؟ کیونکہ ہندوستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نے یعنی انڈین نیشنل کانگریس نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ سر اسٹیفورڈ کرپس نے برطانیہ واپسی پر تجاویز کی ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کر لی اور کسی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار نہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی تجاویز حق خود ارادیت اور عارضی انتظامات کے متعلق اختلافات کی بنا پر ناکام ہو گئیں۔ تو یہ تھا کرپس تجاویز پر رد عمل۔ اب 1942 میں کرپس مشن کی تجاویز ناکام ہونے کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کر دے اور اختیارات اکثریتی جماعت یعنی کانگریس کو منتقل کر دے۔ اس سلسلے میں گاندھی نے اپنی تحریکوں کو تیز کر دیا۔ عوام سے تحریک سول نافرمانی شروع کرنے کی تلقین کی گئی۔ سول نافرمانی کیا تھی؟ کہ جتنے بھی معاہدات ہیں اور جتنے بھی جو سرکاری کام ہیں ان میں مداخلت کی جائے۔ سرکاری کام سے مراد جو برطانوی امور ہیں ان میں مداخلت کی جائے اور ان کے احکام کو نہ مانا جائے۔
کہ وہ حکومت برطانیہ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں، عدالتوں اور دفاتر کا بائیکاٹ کر دیں، حکومتی ٹیکس وغیرہ جمع نہ کرائیں۔ تحریک سول نافرمانی کے دوران 1943 میں گاندھی نے ایک اور تحریک شروع کر دی، وہ تھی ہندوستان چھوڑ دو، لیو دی ہندوستان۔ اس طرح کانگریسی رہنماؤں کو یہ توقع تھی کہ جنگ عظیم دوم میں اتحادیوں کے مقابلے میں جرمنی اور جاپان کو فتح حاصل ہوگی، اس لیے انگریزوں کو برصغیر چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن بچوں ایسا نہ ہوا۔ جنگ کے اختتام یعنی 1945 کے بعد جاپان، جرمنی اور اس کی اتحادی ہار گئے، جبکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور رشیا جیت گئے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کرس تجاویز اور اس کا پس منظر۔